مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا، تو کیا کسی کتاب حدیث میں اس شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم جی۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے، یہ عرب کا محاورہ تھا۔ تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے، انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا۔ عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی۔ کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں۔ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں۔ یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آپتا رہتا ہے، اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء صرف زبان آپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں۔ تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی، مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلاں نہ کر کے، نبی تانوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، اللہ دے بندے نبی نال ٹکر لیندے ہو۔ بھائی اسی تے نبی نال ٹکر لیندے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میری بیوی پر ہوب کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان کا نام نیور کیوں آیا ہے، کڈو۔ تو کوئی نکال سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حقیقت ہے۔ بہرحال امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے، انہوں نے نقل کی ہیں۔ وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا گیا، خدا نے بھی نشانیاں بتائیں، نام نہیں لینا۔ چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا۔ کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال۔ چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی، لے جی میں یوں
ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے، میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں۔ چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری۔ منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا، اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے۔ کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے۔ ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے۔ جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا۔ بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے۔ یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا؟ رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے۔ تو علی، رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا۔ لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے۔ سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے۔ دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے۔ سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کو لے کے جا۔ اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا، جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرتے۔ یا علی آپ رکیے، چلو بھائی۔ اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتہ ہو کہ اس کا انجن فیل ہے، تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے، کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، بس یہ سفر وہی تھا۔ ڈرے سہمے جنگ علی نہیں، مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے۔ یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا۔ تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے۔ کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو، اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں، منافق ظاہر ہو۔ یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے، ذرا علی کا خوف ختم کرو۔ علی مدینے رہ گئے، یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی، وہ نہیں ہوئی۔ جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ واپس پلٹ گئے، آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے۔ جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے۔ اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے، تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے۔ یار آپ سن کیا رہے ہیں؟ میں
जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, ऐन काफ बे या, उकबा। इस वाक्य को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, सुनिएगा। जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाकया पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिस पे नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताजियाना वो दौड़ती है, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे।
جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے, سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب. جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ, رسالت باب نے آواز, حذیفہ, جی یا رسول اللہ, یہ جو چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں, حذیفہ اس کی روایت کے, وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے. حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا. اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ, بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھا, اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے, اسے ریزسٹ کیا جائے, تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹتا ہے. جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے. رسالت ماب اترائی جا چکے تھے, عمار یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے. پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا, سر سے امامہ اترا ہوا, اٹ پٹ ہوئے ہوئے رسول کی طرف دوڑے, قدموں میں گرے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رسول کی آواز آئی, حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھا تھا, یا رسول اللہ اندھیرا پڑا تھا, ان کے چہروں پہ نقاب تھا, ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا, لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے, گھوڑے پہچان لیے. گھوڑے پہچان لیے. اب حذیفہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ جو, کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی. عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی, وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے. اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیے, یہ فلاں فلاں کی سواری تھی. جب نام لگا رسول نے کہا خاموش. اب حکمت سننا, کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے. اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے. اب میں نے دیکھنا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں, اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے. رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے. کیوں یا رسول اللہ, انہوں نے حملہ کیا. فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لیے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا, مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے, پھر کلمہ نہیں پھیلے گا, پھر دین نہیں پھیلے گا, اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا. ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا, میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش, اتنی بڑی سازش, اللہ نے نام بھی نہیں لیے, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, اللہ بھی نام نہیں لے رہا, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے. پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوٹ آئیں گے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے, تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے, اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں پڑھاؤں. میری زندگی میں مر گئے تو میں نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مر گئے. جنازہ مغفرت کی دعا ہے, جنازے کی تکبیر مغفرت کی دعائیں, معصوم نہیں کرے گا. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں اگلی 17 اس واقعہ کو پورا لکھنے کے بعد لکھی ہے. انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے منافقین, عقبہ کی پہاڑی میں. واقعہ عقبہ پورا لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے لکھا کہ اس واقعہ عقبہ کے بعد جب بھی کوئی مدینے میں مرتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حذیفہ اور عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ جنازے پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء 6 چاپ الرسالہ, مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں, صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبداللہ حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 115.
ولی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا، اسناد نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح بشرط مسلم ہے. لأن احلف، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ تسعا، اگر میں اللہ سے، اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، احب الی من احلف واحدتا، اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں. انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے ہیں، شہید شہادت ہوئی ان کو قتل کیا گیا، ایک دفعہ قسم کھاؤں نہیں، میں 9 دفعہ قسم کھاؤں اسی بات پر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم نہ کھاؤں، 9 دفعہ قسم کھاؤں، میں یہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو یہ کیا واضح بات ہے، عبداللہ ابن مسعود جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، میں قسم کھاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں، 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں. وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو شہادت کا درجہ دیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے. اب بات یہ ہے کہ جماعت کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 4-5 سال ان کی وفات سے پہلے، 4-5 سال پہلے وہاں پہ زہر دیا تھا، اس سے وہ مرے تھے. حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، انسان کو اگر زہر دیا جائے تو 5 سال کے بعد اس زہر سے مر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ کھایا ہی نہیں تھا، وہ اس میں معجزہ یہی ہے کہ ایک عورت تھی، یہودن تھی، اس نے گوشت پکایا، گوشت کی ران جو ہے اس کو پکایا، اس کو روسٹ کیا، اس نے اس میں زہر ڈالا ہے، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کھایا، وہ اسی وقت مرا تھا، اس نے منہ میں رکھا ہی مر گیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شہادت دے رہا ہے کہ مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب میں سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھاؤ، تو انہوں نے اس نے کھایا بھی نہیں تھا اس میں سے. یہ ان کے وہ پیا ان کے معجزات میں سے، ٹھیک ہے نا. تو جس نے کھایا تھا وہ اسی وقت مرا تھا. زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کھا لیں پھر ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر بھائی وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد. یہ بھی قول کہ اسی موت اسی زہر سے مرے، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے لقمہ منہ میں بھی ڈالا بھی ہو، مثلا بیمار ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. پھر زہر اگر آپ کہتے ہیں نا آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آپ مرتے نہیں ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کے کیا ہے، علماء کے اقوال ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو اس زہر سے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک فرضیہ ہے علماء کا، لیکن جو ثابت ہے آپ کے کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا. اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے. تو ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام کے، اور وہ حدیث اللدود کہتا ہے، لدود بخاری میں، اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں، وہ بڑا عجیب حدیث ہے وہ بخاری میں.